لسنرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی سلسلہ وار ناول اپلوڈ کر رہی ہوں، اور تو فردر ڈیلیٹ کیے بغیر ناول کی اگلی قسط کے اوپر چلتے ہیں۔ ناول کا نام وہی بچپن کا دسمبر از ہاشم ندیم۔ ایپیسوڈ 8، پہلا دور، پہلی مار۔ راجا کا فارمولہ انتہائی کامیابی سے جاری تھا اور ہم سب عشاء کی نماز سے یوں ہی جان چھڑا کر بچتے رہے۔ حالانکہ ان دنوں میں کئی مرتبہ نماز پر وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے بڑے بھیا کی ٹھیک ٹھاک پٹائی ہو چکی تھی۔ ہم ٹھیک وقت پر ابا کے مسجد سے نکلنے سے پہلے مسجد کے دروازے پر پہنچ جایا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ہم سے وقت کے اندازے میں کچھ چوک ہو گئی تھی۔ ہم جیسے ہی مسجد کی طرف جانے والی سڑک کا موڑ موڑنے لگے تو ہماری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ ابا دیگر نمازیوں کے ساتھ دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ دراصل یہ سب راجا کی حماقت کا نتیجہ تھا۔ ہم نے پابندی وقت کو مزید سخت کرنے کے لیے کلو کباڑیے کے ٹھیلے سے ملی ایک پرانی سی ہاتھ پر باندھنے والی گھڑی بھی 5 روپے میں اس کی منتیں ترلے کر کے خرید لی تھی، اور راجا نے خاص طور پر عصر کے وقت مسجد جا کر میرے سامنے مسجد کی گھڑی سے اپنی اس ہاتھ والی گھڑی کا وقت ملایا تھا۔ لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کلو کباڑیے کی طرح اس کی دی ہوئی وہ سیدھا گھڑی بھی یوں لنگڑا لنگڑا کر چلتی رہے گی۔ اس رات میں اور راجا اسٹار ٹریک، جسے ہم ستاروں والی فلم کہتے تھے، دیکھنے میں مگن تھے۔ میں نے 2 مرتبہ راجا سے وقت پوچھا اور دونوں مرتبہ بے دہانی میں 8:05 بتایا۔ جب تیسری مرتبہ بھی میرے پوچھنے پر راجا کے منہ سے 8:05 نکلا تو ہم دونوں ہی زور سے چونکے۔ راجا نے کلائی پر باندھی گھڑی کو غور سے دیکھا اور زور سے چلایا، ابے یار مارے گئے! سب لوگ چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے جلدی سے راجا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ راجا نے ہاتھ اٹھا کر بند گھڑی کی رکی ہوئی سوئیاں مجھے دکھائیں اور ہم دونوں سبل سے بھاگے ہوئے گھوڑوں کی طرح خلانچے بھرتے ہوئے غفور چچا کے گھر سے نکل کر مسجد کی جانب آگے۔ راستے میں راجا اپنی بیٹی کے گھر سے واپس لوٹتے ہوئی جمن بوا سے زور سے ٹکرا بھی گیا۔ دراصل اس میں میرا اور راجا کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا جمن بوا کے بڑے سے شٹل کاک برقعے کا تھا، جس کا گھیرا اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ مشرق سے مغرب تک ہر سمت صرف ان کا برقع ہی بکھرا نظر آتا تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے کالونی سے نکل رہے تھے اور جمن بوا سائیکل رکشہ والے کو سلواتے سناتی محلے میں داخل ہو رہی تھی۔ موڑ مڑتے ہی وہ ہم دونوں کے سامنے آ گئیں۔ میں تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح جھکائی دے کر ان کے خیمہ نما برقعے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو ہی گیا، لیکن راجا پوری کوشش کے باوجود ان کے برقعے کی زد میں آ ہی گیا۔ جمن بوا کے منہ سے زور سے ایک لمبی اور اونچی ہائی کی آواز نکلی۔ پہلے ان کی چٹائی کی بنی ہوئی ٹوکری فضا میں بلند ہوئی، اس کے بعد ان کا سال خوردہ پلاسٹک فریم کا موٹا سا چشمہ، اور پھر مجھے صرف اتنا ہی دکھائی دیا کہ راجا ان کے برقعے میں کچھ اس طرح سے گدمٹ ہوا کہ کچھ دیر تک پتہ ہی نہیں چل پایا کہ ان میں سے جمن بوا کون سی ہیں اور راجا کدھر ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بہت بڑے خیمے میں کوئی جنگلی بھینسا آن گھسا ہو۔ اگلی ہی لمحے راجا جمن بوا سمیت سڑک پر الٹا دھڑا ہوا تھا۔ جمن بوا کے منہ سے مغلظات کا ایک ریلا تھا جو نکلے جا رہا تھا، لیکن چونکہ ان کا چشمہ بھی اتر کر سڑک کے درمیان کہیں پڑا ہوا تھا، لہٰذا انہیں میں اور راجا ٹھیک سے دکھائی نہیں دے پائے۔ وہ ہائے ہائے کرتے ہوئے ہمیں سلواتے سنائی جا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کے برقعے کے اندر سے راجا کو کسی طرح ڈھونڈ کر نکالا، جو ابھی تک بدحواسی سے یہاں وہاں ہاتھ مار رہا تھا۔ اسے کھڑا کر کے میں نے جلدی سے بوا کا چشمہ اٹھا کر انہیں پکڑایا، اور اس سے پہلے کہ وہ چشمہ اپنی آنکھوں پر لگا کر ٹھیک سے ہمیں دیکھ پاتی، ہم دونوں وہاں سے ہوا ہو چکے تھے۔ لیکن اسی تمام کشمکش میں الجھتے اور گرتے پڑتے جب ہم نے مسجد کا موڑ کاٹا تو ابا کو مسجد کے دیگر نمازیوں سمیت باہر نکلتے دیکھ کر میری تو وہ سٹی گم ہو گئی۔ ابا کی نظر ابھی تک ہم پر نہیں پڑی تھی۔ ان کے پیچھے بڑے بھیا بھی سر پر اونی ٹوپی پہنے خرامہ خرامہ چلے آ رہے تھے۔ میں اور راجا اپنی جگہ پر جیسے جم کر ہی رہ گئے، اور پھر اچانک ہی راجا نے جلدی سے اپنا رخ اسی طرف پلٹ لیا اور میرے گلے میں بھی باہیں ڈال کر مجھے بھی اسی جانب موڑ لیا جس طرف سے ہم بھاگتے ہوئے مسجد کی جانب آ رہے تھے۔ اب دور سے ابا کی نظر پڑی تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ ہم ان سے کچھ دیر پہلے ہی
مسجد سے نکل کر اچھے دوستوں کی طرح گلے میں باہیں ڈالے واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ سب کچھ اتنی تیزی سے اور چند لمحوں کے وقفے میں ہوا کہ خود میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ابھی ہم نے پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ ابا جی کی گرجدار آواز نے ہم دونوں کا خون خشک کر دیا۔ یہ تم دونوں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے کیا؟ یہاں اور اپنے بھیا کے ساتھ ساتھ چلو۔ میری اور راجا کی سانس میں سانس آ گئی۔ مطلب ابا کو پتہ نہیں چلا تھا کہ ہم مسجد میں موجود نہیں تھے۔ جانے خدا کو ہماری کون سی نیکی یاد آ گئی تھی۔ بہرحال ہم دونوں بھاگتے ہوئے ابا کے پیچھے چلتے ہوئے بھیا سے قدم ملا کر چلنے لگے، لیکن ایک دوسری مصیبت ہماری طاق میں بیٹھی تھی۔ فاری بھیا نے غور سے مجھے اور راجا کو دیکھا اور مشکوک لہجے میں پوچھا، جو تم دونوں نے نماز کب پڑھی؟ میں نے تو تم لوگوں کو مسجد میں کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے گھبرا کر راجا کی طرف دیکھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ابا کسی اور نمازی سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، ورنہ بھیا کی آواز ان کے کانوں تک ضرور پہنچ جاتی۔ راجا نے بھیا سے پوچھا، آپ کہاں کھڑے تھے جماعت کے وقت؟ بھیا راجا کے جھانسے میں آ گئے اور بول پڑے، تیسری صف کے اندر۔ ہاں تو بھلا آپ ہمیں کیسے دیکھ پاتے؟ میں اور آدی تو باہر برآمدے میں کھڑے تھے۔ اس وقت تو راجا نے بھیا کو لاجواب کر دیا، لیکن کاش ہم دونوں اسی لمحے یہ جان بھی پاتے کہ یہ مصیبت ابھی ٹلی نہیں ہے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ابا کے گلی کا موڑ مڑنے سے پہلے ہی میں اور راجا بھاگ کر غفور چچا کے یہاں پہنچ چکے تھے۔ بھیا کے دل میں شک جڑ پکڑ چکا تھا، اور اگلے چند دن تک ہماری باقاعدہ نگرانی کرنے کے بعد وہ میرے اور راجا کے بے داغ منصوبے سے واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہمارا کو بھی بتا دیا تھا کہ عشاء کی نماز کے وقت میں اور راجا کہاں پائے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک ان دونوں کو کوئی مناسب موقع نہیں مل پایا تھا کہ وہ ابا کے سامنے نمبر بنانے کے لیے میری شکایت لگا سکے۔ لیکن بکرے کی ماں آخر کب تک خیر مناتی؟ ایک رات ابا کچھ پہلے ہی نماز کے لیے نکل پڑے۔ اتنے عرصے میں اب انہیں اس بات کا اطمینان ہو چکا تھا کہ میں راجا کے ساتھ خود مسجد پہنچ جاؤں گا۔ جاتے جاتے انہوں نے مجھے اور راجا کو، جو گلی میں میرے ساتھ کھڑا کسی عیسائی بچے کا انتظار کر رہا تھا کہ ادھر سے گزرے تو ہم اس کی خبر لے سکیں، کچھ کہا، لیکن ہم دونوں ابا کی بات پر دھیان نہیں دے سکے۔ صرف اتنا ہی سمجھ میں آیا کہ نماز کے لیے آ جانا۔ راجا نے گھڑی میں وقت دیکھا تو ابھی صرف 7:30 بجے تھے۔ میں اور راجا ابا کے جانے کے بعد سیدھے غفور چچا کے یہاں پہنچ گئے۔ نیرہ نور کی آواز جلے تو جلاؤ گوری پر ہم کافی دیر تک سر دھنتے رہے، لیکن ہم دونوں کو خبر نہ تھی کہ آج خود ہمارے پرسکون آشیانے کے پروں کے جلنے کا وقت آ چکا ہے۔ 8:15 بجے سے 1 منٹ پہلے میں اور راجا بھاگتے ہوئے مسجد کے دروازے پر جا پہنچے، لیکن یہ کیا، مسجد تو بالکل ویران پڑی ہوئی تھی۔ ایک نمازی بھی اندر موجود نہیں تھا۔ میرے اور راجا کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اتنے میں مولوی صاحب اپنے حجرے سے کھنگارتے ہوئے باہر نکلے اور ہمیں یوں دروازے میں گمسم کھڑا دیکھ کر وہیں سے بولے، بچوں تم لوگ دیر سے آئے ہو، نماز تو کب کی ہو چکی۔ پتہ یہ چلا کہ بڑھتی سردیوں کے ساتھ ہی نماز کے اوقات میں پیچھے کی جانب تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور آج نماز 7:45 بجے ہی ہو گئی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ ابا 8 بجے گھر واپس جا چکے تھے۔ مجھے مولوی صاحب پر شدید غصہ آیا۔ آخر اگر نماز کے اوقات تبدیل کرنا ہی تھے تو پہلے ہی کسی اونچی جگہ پر لکھ کر لگا دینا چاہیے تھا۔ ضرور انہوں نے کل رات جماعت ہونے کے بعد نماز کے اوقات تبدیل ہونے کا اعلان کیا ہوگا۔ ابا یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کل ہونے والا اعلان سن لیا ہوگا، اور شاید جاتے ہوئے گلی میں انہوں نے مجھے سے اور راجا سے یہی کہا تھا کہ جلدی مسجد پہنچ جائیں۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ راجا نے رقت بھری آواز میں مولوی صاحب سے درخواست کی کہ آئندہ جب کبھی نظام الاوقات بدلنے ہوں تو برائے مہربانی مسجد کی بیرونی دیوار پر لکھ کر لگوا دیا کریں، تاکہ ہم جیسے گناہ گار نمازیوں کو بھی وقت کی اس تبدیلی کا پتہ چل سکے۔ جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ مولوی صاحب سے کہوں کہ آج ہماری رات خیریت سے گزرنے کی دعا سب سے پہلے کریں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آج کی رات کم از کم مجھ پر بے حد بھاری گزرنے والی تھی۔ سارے راستے راجا مجھے تسلیاں دیتا رہا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی گلی کے نکڑ پر میں نے اسے گلے لگا کر اپنی اور سسکیوں میں رخصت کیا۔ آہیں راجا کی تھیں اور سسکیاں میری، جو میرے منہ سے ابا کے مار کا سوچ کر پہلے ہی سے نکل رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے برآمدے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے ابا پہ میری نظر پڑی۔ انہوں نے غصے سے ہنکارا بھرا، آ گئے جناب، بڑی لمبی نماز پڑھی آج تو میرے لال نے۔
میں منہ ہی منہ میں بدبدایا، جی وہ میں، جی ابا گرجے، یہ کیا جی جی لگا رکھی ہے، اور وہ دوسرا لوفر کہاں ہے جو تمہارے ساتھ روزانہ گھر سے نماز کا کہہ کر نکلتا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر ابا نے راجا کو دوسرا لوفر کہا تھا تو یقیناً انہوں نے پہلے لوفر کے درجے پر مجھے ہی فائز کر رکھا ہوگا۔ میں ابھی اپنے ذہن میں اس درجہ بندی میں مصروف ہی تھا کہ ابا کی گرجدار آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہاں تھے نماز کے وقت؟ ذرا شرم نہیں آتی یوں اللہ کے گھر سے بھاگتے ہوئے تمہیں؟ کب سے دھول جھونک رہے ہو ہماری آنکھوں میں؟ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ امارا اور بڑے بھیا برآمدے کے ستونوں کے پیچھے سے نکل آئے، اور امارا نے الف سے لے کر یہ تک تمام داستان امیر حمزہ ابا کے گوش گزار کر دی۔ بھیا کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہے ہوں دیکھ لیا نا بچوں، یہ انجام ہوتا ہے میرے گلک سے پوچھے بنا پیسے نکالنے کا، اب بھگتو۔ امارا بولتی گئی اور ابا کا پارا آسمان کی آخری حدوں کو چھونے کے درجے کو پہنچ گیا۔ ایسے موقعوں کے لیے خاص چھڑی بھیا نے پہلے ہی برآمدے میں لا کر رکھ دی تھی تاکہ بعد میں ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ چند ہی لمحوں میں ابا کی وہ چھڑی ٹوٹ کر مجھ پہ برس رہی تھی۔ اس رات تو امی کی مداخلت بھی کام نہ آئی۔ بالآخر جب امی نے ابا کی چھڑی کی ضربیں خود اپنے ہاتھوں پر سہنا شروع کر دی اور اپنے ہاتھوں کو میرے جسم کی مستقل ڈھال بنا لیا، تب ابا کو رکنا ہی پڑا۔ یہ پہلی مار تھی جو ابا کے ہاتھوں اس رات مجھے پڑی تھی۔ اس کے بعد بھی مجھے بہت مار پڑی، کبھی ابا کے ہاتھوں، کبھی اپنے درس دینے والے مولوی کے ہاتھوں، کبھی اسکول میں ہیڈ ماسٹر کے ہاتھوں، لیکن ان میں سے سب سے بری مار وہ تھی جو اس زمانے نے اور وقت نے مجھے ماری۔ شاید اس دنیا میں سب سے بڑی مار اس زندگی کی مار ہوتی ہے۔ آگے چل کر زندگی نے مجھے بہت مارا، ہر موڑ پر اٹھا اٹھا کر پٹکا۔ میرا جسم، میری روح جانے کتنی بار لہو لہان ہوئی، اس کی میں گنتی بھی بھولتا گیا۔ کاش زندگی، زمانے اور وقت کی مار بھی اس رات ابا کی مار جیسی ہوا کرتی، جس سے بچانے کے لیے امی کے محافظ ہاتھ ہمیشہ میری ڈھال بن جایا کرتے تھے، لیکن وقت کے ان بے رحم تھپیڑوں سے بچانے کے لیے امی کے مہربان ہاتھ ہمیشہ اور ہر جگہ میری ڈھال نہیں بن پائے۔ زخم پر زخم لگتا رہا اور میں اپنے مقدر کی مار سہتا چلا گیا۔ تو یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن ٹو۔